محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نجم کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ عندہا جنت المأوا، اسی کے پاس جنت المأوا ہے۔ اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، جب اس سدرہ پر یعنی بیری کے درخت پر چھا گیا جو چھا گیا۔ ما زاغ البصر وما طغی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ بھٹکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی آیات کے عجائبات دیکھے۔ تو مفسرین حضرات نے ان آیات کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتی نے سدرۃ المنتہا کو یعنی بیری کے درخت کو ڈھانپا ہوا تھا۔ جمال الہی نے بیری کے درخت کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات نازل ہو رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کی زیارت کی، ان تجلیات ذاتی کو دیکھا اور جمال الہی کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ اب یہاں پر مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا دیدار حاصل کیا۔ اس کے متعلق علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا دیدار کیا۔ دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، لیکن جمہور مفسرین اور مشائخ اعظام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ، سر مبارک کی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے تجلیات کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا، لیکن وہ دنیا میں نہیں دیکھا، عالم بالا میں جا کر دیکھا۔ دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں رہ کر، عالم دنیا میں رہ کر اس ظاہری آنکھ سے آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت نصیب ہوئی، تو وہ عالم دنیا تھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے تھے، عالم دنیا تو نیچے رہ گیا تھا، عالم بالا میں تشریف لے گئے تھے، اور عالم بالا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح مال جسد مبارک سمیت تشریف لے گئے تھے۔ یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
روح مبارک سمیت جسم مبارک سمیت سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا اپنا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ مدارج ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج اپنی مثال آپ ہیں، آپ کے مدارج کی اور کوئی مثال نہیں ہے۔ تو مفسرین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات سدرۃ المنتہا پر اللہ جل شانہ کی زیارت حاصل کی، تو ظاہری آنکھوں کے ساتھ حاصل کی، لیکن وہاں پر دنیا کا قانون لاگو نہیں تھا، نہ عالم دنیا تھا، نہ وہاں پر عالم دنیا کے قانون لاگو تھے، وہ عالم بالا تھا۔ تو عالم بالا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت حاصل کی ہے۔ عالم برزخ میں اور عالم آخرت میں تو عام مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ جنت میں مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی، وہ عالم دنیا نہیں ہوگا، عالم آخرت ہوگا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ظاہری آنکھوں سے دیکھیں گے جنتی لوگ، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتی کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہ عالم برزخ میں، عالم آخرت میں نصیب ہوگا، ایمان والوں کو نصیب ہوگا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ کی زیارت حاصل کی، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، کیسے دیکھا، کیا نظر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ یہ ہماری سمجھ سے ماوراء ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہمارے عقل سے باہر ہے، ہمارے علم سے باہر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو فرمایا لقد رأى من آیات ربہ القبریٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑے بڑے آیات، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے، قدرت کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے۔ ان میں سے جو امت کو سمجھ آ سکتے تھے، جو امت کے عقل میں آ سکتے تھے، وہ بتائے، سارے نہیں بتائے۔ ساری نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں وہ نہیں بتائیں، سارے عجائبات جو دیکھیں وہ نہیں بتائے، وہ بتائیں جو امت کی سمجھ میں آ سکتی تھیں۔ جنت میں کیا ہو رہا تھا وہ بتائیں، عالم برزخ میں کیا ہو رہا تھا وہ بتایا، جہنم میں کیا ہو رہا تھا وہ بتایا، نمازیں کس طرح فرض ہوئیں، 5 نمازیں، 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر 5 بچیں، وہ بتایا، وہ سمجھ میں آ سکتا تھا۔ اور جو دوسری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات جو سمجھ نہیں آ سکتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، وہ آقا علیہ السلام خود جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ نہ کسی پیغمبر کو ملا ہے، نہ کسی فرشتے کو ملا ہے، نہ کسی جن کو ملا ہے، نہ کسی انسان کو ملا ہے۔ یہ اکیلا مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔